بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقابلہ خندق کا طریقہ بالکل نیا تھا۔ دشمن نے دیکھا تو چکرا گیا، مگر ہمت پھر بھی نہیں ہاری اور مقابلہ شروع کیا، جس کی صورت یہ تھی کہ خندق کے ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف دشمن کی فوجوں نے خندق پھاڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تب پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کی تاکہ مسلمانوں کو ہٹا دیں اور خندق کو پاٹ کر مدینہ میں گھس پڑیں۔ مجاہدین اسلام، جن کی کل تعداد 3000 تھی، دشمن کے تیروں اور پتھروں کا منہ توڑ جواب دیتے رہے۔ 15-20 روز تک یہی سلسلہ رہا۔ ایسے دن بھی گزرے کہ کفار کی طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں تھمی، یہاں تک کہ فرض ادا کرنے کا موقع نہیں ملا اور لگاتار 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ دشمنوں میں پھوٹ۔ محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جا رہا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ 24,000 کو رسد پہنچانا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ یہودی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق و مہربان سے نبھا نہ سکے، وہ ان کافروں کے ساتھ کس طرح نبھا سکتے تھے جن کے اخلاق کا پہلے ہی دیوالا نکلا ہوا تھا۔ چنانچہ خود آپس میں چپلش شروع ہو گئی۔ سونے پر سہاگا آندھی کا ایسا سخت طوفان آیا کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، چولہوں پر چڑھی ہوئی دیگیں الٹ گئیں اور فوج کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو گیا۔ بہرحال موسم کی سختی، محاصرہ کا طول، آندھی کا زور، رسد کی کمی، نا امیدی کی جھوجھل، یہود اور قریش کا آپس کا کھنچاؤ، یہ سب باتیں ایسی جمع ہو گئیں کہ جو اسلام کی جڑیں اکھاڑنے آئے تھے، خود ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کوچ کا حکم دیا اور تقریباً 1 مہینے کے بعد مدینہ کا مطلع لڑائی کے گرد و غبار سے صاف ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں فتح و کامرانی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ اس معرکے میں فوج اسلام کا جانی نقصان بہت کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ بنو قریظہ کا چراغ گل۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے سب سے زیادہ نازک موقع پر غداری کی تھی۔ اب بھی اگر وہ صلح صفائی کا راستہ اختیار کرتے تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن تباہی ان کے سر پر کھیل رہی تھی۔ یہ بد نصیب صلح کے بجائے لڑائی پر آمادہ رہے، لہذا غزوہ خندق سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا رخ کیا اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قریب 1 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے
خود ہتھیار ڈالے اور خود فرمائش کی کہ ان کے معاملے کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا جائے۔ حضرت سعد زخمی تھے، تاریخ مقررہ پر ان کو مسجد میں لایا گیا۔ آپ نے فیصلہ صادر کیا کہ لڑنے والے قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید ہوں، مال و اسباب ضبط کر لیا جائے۔ فیصلہ صادر کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ایک زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے اور خون کا فوارہ بہنے لگا۔ بہت کوشش کی گئی مگر خون نہ رکا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا رضی اللہ عنہ۔ بنو قریظہ کے جو آدمی قتل کیے گئے ان کی کل تعداد 400 تھی۔ تعداد شہداء ان دونوں لڑائیوں یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی کل تعداد 10 تھی۔ سوالات: نمبر 1، غزوہ احزاب کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ دونوں ناموں کی وجہ بیان کرو۔ نمبر 2، یہ جنگ کب ہوئی، کہاں ہوئی اور اس کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 3، اس جنگ میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی اور حملہ آور دشمنوں کی تعداد کیا تھی؟ نمبر 4، خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی اور اس سے تم کیا سبق حاصل کر سکتے ہو؟ نمبر 5، خندق کا طول و عرض کیا تھا اور کتنی گہری تھی؟ نمبر 6، بنو قریظہ کو کیا سزا دی گئی اور سزا کس نے تجویز کی؟ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خندق کھودنے کے سلسلے میں کیا تھی؟ اس سے تم نے کیا سبق لیا؟